ناظرین کرام، السلام علیکم۔ میں ہوں پروفیسر ڈاکٹر شیخ محمد اقبال، بزم شیخ اقبال یوٹیوب چینل سے۔ اب بہت دیر کے بعد حاضر ہو رہا ہوں، اس کے لیے معذرت، کچھ مصروفیات تھیں۔ ہم نے ایک سلسلہ شروع کر رکھا ہے بات آج کی، تو آج جس موضوع پر میں مختصر سی گفتگو آپ سے کرنا چاہتا ہوں وہ ہے مطالعاتی جدول کے حوالے سے۔ نہیں، میں نے بہت مشکلات بول دیا، یعنی اسٹڈیز کے جو ٹائم ٹیبل ہوتا ہے، آپ اپنا نظام الاوقات کیسے بنائیں جب آپ پڑھنا چاہتے ہیں۔ تو یہ ایک بڑی الجھن ہوتی ہے طلباء کو کہ ان کے اگر 5 سبجیکٹس ہیں، 3 سبجیکٹس ہیں یا 1 سبجیکٹ ہے، تو وہ ڈویژن آف ٹائم کیسے کریں۔ میں 54-55 سال سے پڑھا رہا ہوں، جیسا کہ میں پہلے بھی کہتا رہا ہوں، اور طلباء کا یہ بہت بڑا مسئلہ رہا ہے کہ وہ پڑھنے کا ٹائم ٹیبل درست طریقے سے نہیں بنا سکتے۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر آپ کا جی پڑھنے کو چاہتا ہے تو آپ ضرور پڑھیں گے۔ اگر آپ کے سامنے کوئی گول ہے، ٹارگٹ ہے، تو کبھی سستی آپ کو نہیں محسوس ہو سکتی، وہ کبھی نہیں آپ کو اپنی لپیٹ میں لے گی، آپ پڑھتے چلے جائیں گے، بڑھتے چلے جائیں گے۔ ضرورت اس عمر کی ہے کہ ہم وہ سبجیکٹس لیں، وہ سبجیکٹس چنیں جن میں ہماری دلچسپی ہو، لیکن عام طور پہ وہ سبجیکٹ چنے جاتے ہیں جن میں دلچسپی نہیں ہوتی، بلکہ جو مارکیٹ کے حوالے سے اہم ہوتے ہیں۔ یہ بھی ہمارے ملک میں ایک مجبوری ہے، کیونکہ تعلیم تو ہم حاصل کرتے ہیں، لیکن تعلیم حاصل کرتے ہیں ذریعہ معاش تلاش کرنے کے لیے، تو یہ مجبوری بھی ہے اور میں سمجھتا ہوں معذوری بھی ہے۔ شوق ہونا چاہیے پڑھنے کا، کتابیں پڑھنے کا، چیزیں پڑھنے کا، تو وہ شوق تو اب نہیں رہا۔ ایک زمانہ تھا کہ جب بچے پڑھتے تھے، یہاں تک کہ وہ 5ویں، 6ٹھی، 7ویں، 8ویں کی جماعتوں میں بھی ساری کلاسکس پڑھ لیتے تھے، بڑے بڑے رائٹرز کو پڑھ لیتے تھے، بڑی کہانیاں، بڑے افسانے۔ تو اب یہ صورتحال رہی نہیں، اس کی بہت سی وجوہات ہیں، آپ جانتے ہیں۔ تو اب آپ ٹائم ٹیبل کیسے بنائیں؟ آپ کے پاس 24 گھنٹے ہوتے ہیں، اگر آپ اسٹڈی آورز کو کیسے تقسیم کریں، یہ طلباء کا مسئلہ ہوتا ہے۔ سپوزنگ آپ کے پاس 4-5 سبجیکٹس ہیں، آپ ایف اے میں ہیں، 3 ہیں، بی اے میں ہیں، تو اس کی تقسیم کیسے ہو؟ دیکھیے، ایک میری تجویز یہ ہے کہ آپ ایک ہی سبجیکٹ کو گھنٹوں نہ پڑھیں۔ اگر دن میں آپ کے پاس 8-10 گھنٹے ہیں تو مختلف سبجیکٹس کے لیے ڈویژن آف ٹائم کریں، کہ مجھے پیریڈز بنا لیں، 1.5-2 گھنٹے کا ایک پیریڈ، 1.5 گھنٹے کا پیریڈ، اور پھر دوسرا درمیان میں وقفہ ہو گھر پہ اگر آپ ہیں، اور جب وقفہ ہو تو پھر میں تو ایسے کیا کرتا تھا، کوئی اچھا سا نغمہ ہے وہ سن لیں، کوئی اچھی سی بات کر لیں، اور اب تو ٹیلی فون پہ تھوڑی سی بات کر لیں، تو تاکہ آپ فریش رہیں، تازہ دم رہیں۔ تو جب آپ ٹائم کی ڈویژن کرتے ہیں، تقسیم کریں گے، تو وہ زیادہ نہیں ہونا چاہیے کہ آپ ایک کتاب کے پیچھے لگ جائیں اور آپ کا جی بھی نہ چاہ رہا ہو کہ آپ پڑھیں تو آپ پڑھتے جائیں۔ ایسے پڑھنے کا کوئی خاص فائدہ ہوتا نہیں ہے، کیونکہ وہ جو آپ پڑھ رہے ہوتے ہیں وہ آپ کے جزوے، آپ کی جو زندگی یا میموری ہے، اس کا حصہ نہیں بنتا۔ وہ بس آپ ایک طریقے سے پڑھ رہے ہوتے ہیں، کبھی آپ پڑھ رہے ہوتے ہیں تو آپ کے خیالات ادھر ادھر ہوتے ہیں۔ یہ بھی ایک بڑا مسئلہ ہے کہ آپ پڑھ رہے ہیں، آپ کے خیالات پریشان جیسے نماز پڑھتے ہو جاتے ہیں۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ کا شوق ہو۔ جب تک شوق نہیں ہوگا، انہماک نہیں ہوگا، سامنے ویل ڈیفائنڈ ٹارگٹ نہیں ہوگا کہ میں نے ایف ایس سی کی ہے، یہ کر رہا ہوں، یا ایف اے کر رہا ہوں، یا بی اے تو مجھے یہ کرنا ہے، اس کا یہ فائدہ ہوگا، اتنے مارکس لینے ہیں۔ اور مارکس کا لینا بھی کوئی اہم نہیں ہے، اگرچہ ہمارے آج کل کے روز و شب جس طرح گزر رہے ہیں اس میں تو دیکھتے یہ ہے کہ 99% مارکس ملے ہیں یا 100% ملے ہیں، 97۔ ایسے یہ تو ہمارے خواب میں بھی نہیں آیا کرتا تھا جب ہم پڑھتے تھے۔ اگر کسی کی فرسٹ ڈویژن آ جاتی تھی، وہ 60% ہوتے تو وہ اچھلتا کودتا تھا، پھولا نہیں سماتا تھا۔ میرا بھی یہی حال تھا۔
تو اب وہ 60% کا تو مسئلہ گیا، اب تو 97 98 99 یہ کبھی تصور ہمارے یہاں ہوتا نہیں تھا پہلے. اور اب یہ جس انداز سے 97 98 99 مارکس مل رہے ہیں، یہ ہمارے تدریسی نظام کی خامی ہے، کیونکہ ہم اب آبجیکٹیو انداز سے پڑھاتے، سبجیکٹیو انداز سے نہیں پڑھاتے. وہ چیزیں آپ کے علم کا حصہ نہیں بنتی، تجربے کا حصہ نہیں بنتی. بس آپ کو چیزیں ذہن میں بٹھا لیتے ہیں، یاد کر لیتے ہیں، کچھ MCQs ہیں وہ آپ کرتے رہتے ہیں. پھر 3 آپ کو سوال دے دیے، بتائیے اس میں سچ درست کون سا ہے، غلط کون سا ہے. بعض اوقات اب اتفاقاً غلط پہ نشانی لگا دیتے ہیں، کبھی سوچ درست پہ نشانی لگا دیتے ہیں. تو اس کا کوئی خاص فائدہ ہوا نہیں ہے، لیکن سسٹم یہی جاری ہے. تو اب اتنے مارکس لینا کہ 100 میں سے 100، اٹ از ناٹ پاسبل. 95 اور 96 بھی پاسبل نہیں ہے. لیکن جو ہمارے ہاں جس طرح سے پڑھائی ہوتی ہے، جس طرح سے مارکنگ ہوتی ہے کہ اگر آپ میٹرک میں ہیں تو جس طرح کا مضمون چل رہا ہے اگر آپ نے ویسا لکھ دیا تو آپ کو نمبر مل جائیں گے. میری بیٹی 2 بیٹیاں تھیں اور 10ویں 9ویں پڑھتی تھیں، تو مجھے کہتی تھی کہ آپ ہمیں مضمون لکھوا دیں. میں کہتا تھا کہ آپ میرے مضمون مت لکھیے گا، جو آپ کی ٹیچر لکھوائے وہی لکھیے گا، کہ میرے لکھے مضامین کے نمبر نہیں ملنے. وہاں تو نمبر انہی کو ملتے ہیں جو وہ مضمون لکھتے ہیں جو ٹیسٹ پیپرز میں ہوتے ہیں، یا استاد خود لکھواتا ہے اس حساب کے مطابق، حساب سے انہیں لکھوانا ہوتا ہے. تو وہاں کریٹیوٹی کا کوئی داخل نہیں ہوتا، کوئی اس میں حصہ نہیں ہوتا. زیادہ کریمنگ ہوتی ہے، رٹا لگا لیں. آپ ایک مضمون لکھ لیا، رٹا لگا لیں، لیٹر لکھ لیا، رٹا لگا لیں. میں بڑا حیران ہوں، میں نے دیکھا ایک کتاب سی چھپی ہوئی ہے بازار میں، انہوں نے میٹرک کے لیے انہوں نے کیا ہوا ہے کہ چند اسباق جو ہیں اس میں سے کچھ پیراگراف لیا اور پھر اردو میں بھی ان کا ترجمہ دے دیا. اگر سوال کیا پھر اس کا اردو میں، پہلے جواب انگریزی میں دیا پھر اردو میں دیا. کوئی لیٹر لکھا اس کو بھی اردو میں پہلے بتایا، بعد میں بتایا. تو یہ کون سی پڑھائی ہے کہ آپ ایک سٹوری آپ پڑھ رہے ہیں تو اس کو پوچھ رہے ہیں کہ ایسا کیوں ہوا، وائی ڈیڈ ہی ڈو سو. آپ کہتے ہیں ہی ڈیڈ سو بیکاز آپ نے جس طرح پڑھا ہے ویسے آپ نے لکھ دیا. اتنی قابلیت تو آپ میں ہونی چاہیے کہ آپ خود لکھیں، لیکن آپ ایسا نہیں کرتے، آپ یاد کر لیتے ہیں. اور کیونکہ وہ جو ہمارے اساتذہ ہیں انہیں بھی پتہ ہے کہ اس کا جواب یہ ہے اور یہی ہونا چاہیے اور ہونا نہیں چاہیے. تو اس لیے وہ جو اسٹڈی کا ایک مقصد تھا کہ آپ کی سوچ ڈیولپ کرے، آپ کا فکر میں بالیدگی آئے، آپ نئے ایونیوز تلاش کریں، نئے پہلوؤں سے سوچیں، سوچ میں اضافہ ہو، وہ صورتحال تو اب نہیں رہی، فی الحال نہیں رہی. دیکھیں ہو سکتا ہے بعد میں ہمیں یا ہماری قوم کو یہ احساس ہو جائے کہ یہ طریقہ کار غلط ہے. تو ایک تو آپ ٹائم اپنا جب کریں تو اس کو تقسیم کر لیں تاکہ بوریت نہ ہو. پھر یہ بات میں مانتا ہوں کہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو یقیناً آپ کو یاد ہی کرنا ہوتی ہے، مثلاً کوٹیشنز، مثلاً لائنز، اشعار جو ہوتے ہیں اردو میں ہوتے ہیں یا انگلش میں ہوتے ہیں. کچھ لوگوں کے جو اس میں کچھ اچھی چیزیں ہیں، اس سبق کا کوئی متن کی کوئی جملہ آپ نے یاد کرنا ہے، ہاں وہ علیحدہ لکھ لیں. آپ میں ایسے ہی کرتا تھا، جو ضروری اشعار ہوتے تھے میں علیحدہ لکھ لیتا تھا اور سب سے پہلے صبح اٹھ کے ان کو دہراتا تھا، تو مجھے شعر یاد ہو جاتے تھے. بلکہ جب میں نے MPhil کے پیپرز دیے تو اس وقت میری عمر کوئی 55 سال تھی، اس وقت چیزیں بھولنا شروع ہو جاتی ہیں، لیکن مجھے نہیں بھولی. میں نے علامہ اقبال پہ جو مختلف موضوعات تھے ان پہ اشعار لکھے علیحدہ اور سویری صرف پڑھتا تھا. اور امتحان جب دیا، پرچے ہوتے تھے اس کے MPhil میں، پیپرز ہوتے تھے، پھر بعد میں تھیسس ہوتا ہے. پہلے پیپرز ہوتے ہیں 400 نمبر کے، جو اوپن یونیورسٹی کا پہلے پروگرام تھا، مجھے معلوم نہیں کیا ہے، اور پھر اس کے بعد تھیسس ہوتا ہے. تو وہ مجھے نہیں بھولے. تو آپ بھی وہ چیزیں جو آپ کو یاد کرنی ہیں، آپ ارلی ان دا مارننگ سویرے ان کو پڑھیں، اور پھر بعد میں جب تھوڑی فرصت ملے ان کو آپ دوہرا لیں. پھر میں سمجھتا ہوں کہ آپ بوریت محسوس نہ کریں چیزوں میں، لیو ان یور اسٹڈیز، اس میں رہنے کی کوشش میں، جیسے آپ کچھ سیکھ رہے ہیں، کچھ جان رہے ہیں، پھر انہیں بار بار لکھیں تاکہ آپ کو لکھنے کی بھی عادت ہو جائے اور پھر آپ کو یاد یہ پتہ چلے کہ ہاں یہ چیز مجھے ذہن میں رہتی ہے، یہ نہیں رہتی. پھر اپنے کسی استاد کو آپ دکھا لیں. تو یہ جو ہوتا ہے نا کہ ویسے میں بھی بہت پڑھتا رہا ہوں. میں نے جب ماسٹرز کیا تو انگلش میں،
تو کوئی 14-15 گھنٹے ڈیلی پڑھتا تھا. ویسے پتہ نہیں میری مجبوری تھی یا کیا تھا یا مجھے کچھ جنون تھا، ویسے وہ جنون کام آ گیا. لیکن یہ ہے کہ آپ کو اتنا ہی پڑھنا چاہیے جتنا کہ آپ پڑھ سکتے ہیں، اپنے آپ پر مطلب جبر نہ کریں. اور ایٹ اے اسٹریچ تو آپ ایسا پڑھ ہی نہیں سکتے. تو ایک یہ آپ کو کرنا چاہیے کہ لائٹ موڈ میں آپ رہیں، آرام سے جلدی سوئیں. میں خود جلدی سوتا تھا، 8-9 بجے سوتا تھا، 10 بجے نماز پڑھ کے عشاء کی، اور سویرے سویرے پھر اٹھنا اور پڑھنا شروع کر دینا. پھر بعد میں گیپس آتے تھے. گیپس ضرور آپ رکھیں، کچھ انٹرٹینمنٹ بھی رکھیں. اگر آپ پیورلی بک ورم بن جائیں گے تو تب بھی آپ کچھ حاصل نہیں کر سکتے. انٹرٹینمنٹ کچھ آپ کی ہونی چاہیے، اور کوئی میوزک ہو آپ کے پاس، شاعری ہو آپ کے پاس، تاکہ پھر تازہ دم ہو کر آپ اپنا جو اپنی کتاب ہے، جو پڑھنا چاہ رہے ہیں آپ، جو مضمون ہے آپ پڑھنا چاہ رہے ہیں، جیسے میں نے کہا کہ آپ انہیں ڈیوائڈ مختلف طریقے سے کر لیں کہ یہ 1.5 گھنٹہ یہ پڑھنا ہے، 1.5 گھنٹہ یہ پڑھنا ہے. یا جو آپ کو زیادہ مشکل لگتا ہے وہ آپ پہلے سٹارٹ کر سکتے ہیں، آسان لگتا ہے اسے بعد میں سٹارٹ کر سکتے ہیں. تو یہ جو ہے نا کہ بہت پڑھتے رہنا اور امتحان کی رات کو بھی پڑھتے رہنا، بہت پڑھنا، امتحان تک پڑھنا، اس طرح سے ایک obsession ہو جاتا ہے. انسان کریٹو نہیں رہتا. یہ ایف اے بی اے تک میں نے کچھ تھوڑی ایسی میں ایسا ہی کرتا رہا کوئی ایک حد تک. لیکن ایم اے میں جو مشکل امتحان تھا میں نے ایسا نہیں کیا. رات کو میں بالکل نہیں پڑھتا تھا جب صبح کو پیپر ہوتا تھا. تو اس میں یہ ہے کہ تاکہ آپ فریش جائیں، فریش مائنڈ ہو آپ کا، اور چیزوں کا آپ میں نے کہا لکھ کے بار بار جب دیکھیں گے تو پھر آپ کو نہیں وہ ذہن میں رہیں گی وہ چیزیں. ایک چیز بہت امپورٹنٹ ہے اسٹڈیز کے بارے میں جو میں آپ کو سمجھتا ہوں اور میں اپنے طلباء کو ہمیشہ بتاتا رہتا ہوں، کہ جو آپ کو اچھی کتاب پڑھ رہے ہیں، جو چیز آپ پڑھ کے پھر آپ نوٹس خود بنائیں. یہ جو بازار میں نوٹس ملتے ہیں نا، ان کی کوئی اہمیت نہیں ہے، وہ ٹیکسٹ سے آپ کو دور کرتے ہیں. ہم خود ایف اے میں جب میں تھا، میں خود ٹیکسٹ پڑھتا تھا اور خود اس کو لکھ لیتا تھا، اس سے نوٹس بناتا تھا اپنے الفاظ میں. اور پھر میں اپنے جتنا بھی سوالات کے جوابات دیے تو وہ اپنے پاس سے لکھا. جو یہ ٹیسٹ پیپر جو ہوتے ہیں یہ چونکہ وہ اصل سے آپ کا تعلق توڑ دیتے ہیں، اصل سے تعلق آپ کا اسی وقت رہے گا جب آپ خود نوٹس تیار کریں گے. پھر ایک اور میں نے سلسلہ شروع کیا تھا ہائر کلاسز میں، مثلاً ایم اے انگلش کیا، اردو کیا، یا ایم فل کیا، تو یا پی ایچ ڈی کیا. جو اچھی کلاسز تھیں نا، اس میں ایک اور طریقہ میں نے شروع کیا تھا کہ کچھ چیزیں جو ہوتی ہیں نا ایسی جو بوجھل ہوتی ہیں، ان کو آپ ایسے آرز میں جب آپ ایزی فیل کر رہے ہوں ان کو بار بار دیکھنے کی کوشش کریں. اور پھر ایگزامینیشن نوٹس آپ تیار کریں. دس از ویری امپورٹنٹ. ایگزامینیشن نوٹس کیا ہوتے ہیں؟ مثال کے طور پہ آپ نے ایک سٹوری پڑھی ہے، یا آپ نے ایک ایسے پڑھا ہے، تو ایک کوئی اور ڈسکشن آپ نے پڑھی ہے، تو اس کے آپ نے نوٹس بنا لیے. پھر نوٹس سے ایسے نوٹس بنائیں کہ امتحان سے ایک دن پہلے اگر آپ انہیں دیکھ لیں تو آپ کے سامنے ساری کتاب ریوائیو ہو جائے آپ کے ذہن میں. تو یہ ایگزامینیشن نوٹس میں نے کہتا تھا، اور آپ بھی وہ بنا سکتے ہیں. یعنی اگر آپ کے نوٹس 60 صفحے کے ہیں جو آپ نے مختلف کتابوں سے تیار کیے ہیں، تو آپ کی ایگزامینیشن نوٹس یا 6-7 پیج کے ہونے چاہیے. مجھے یہ چیز بڑی کام آئی، اور جب میں ان چیزوں کو میرے ذہن میں ہوتی تھی، مثلا کسی کا مثال کے طور پہ جان ڈن تھا، یا شیکسپیئر تھا، ملک انگلیئر تھا، تو اس میں یا علامہ اقبال تھے، یا میر تقی میر، کوئی بھی تھا، تو ان کے بارے میں کچھ ایسا مختصر سا لکھا کہ جب میں وہ پڑھتا تھا تو مجھے وہ پوری کہانی، پوری بات، یا پورے نقطۂ نظر یا جو ہے میرے ذہن میں گھوم جاتا تھا. تو ایسا بھی آپ کریں، ایگزامینیشن نوٹس بنائیں، تاکہ آپ اگر امتحان سے کوئی 10 منٹ پہلے بھی امتحان میں مت لے کر جائیں، لیکن جیسا ہوتا رہا ہے اور ہوتا ہے وہ نہیں. ڈپینڈ اپان یور سیلف. دیکھیے اگر آپ تعلیم حاصل کر رہے ہیں نا تو پھر تعلیم حاصل کریں. ڈگری حاصل صرف کرنی ہے تو اس کا فائدہ یہ ہو سکتا ہے آپ کو کہ جاب کہیں سے سفارش سے مل جائے، لیکن پھر آپ زندگی میں کامیاب بالکل نہیں ہوں گے. کامیابی اس وقت ہوگی جب آپ کی شخصیت میں نکھار آئے گا، جب آپ خود لکھنے لگیں گے، خود سوچنے لگیں گے. تو یہ چیزیں آپ کیجیے. پھر کبھی ڈسکشن بہت کیا کریں ان چیزوں کے اوپر. چند دوست بیٹھے، ایک ٹاپک لیا، اس میں گفتگو کرنا شروع کر دی. اگرچہ یہ بہت مشکل ہوتا ہے طلباء کا آپس میں، لیکن بعض سنجیدہ طلباء ہوتے بھی ہیں کہ 4-5 دوست بیٹھے، جیسے بھائی سناؤ تم کیا کہہ رہے ہو، پڑھ رہے ہو، کیا تمہیں سمجھ آئی؟ اچھا مجھے یہ سمجھ آئی.
تو یہ اگر آپ سیریس ہوں، اگر آپ سچ مچ کمٹمنٹ ہے آپ کی، آپ کچھ کرنا چاہتے ہیں، تو یہ گروپ ایک چھوٹا سا بنا سکتے ہیں، 2-4 صفحے۔ میں تو بلکہ ووکیبلری یاد کرتا تھا، اس کا ایک طریقہ تھا کہ میں علیحدہ لکھ لیتا تھا۔ اچھا میرا چھوٹا بھائی تھا، میں کہتا یہ لکھ لو، بریل میں ہے، مجھ سے پوچھو اس کا مطلب، حالانکہ وہ چھوٹی کلاس میں تھا۔ تو میں اس طرح سے اپنے آپ کو آزماتا تھا کہ کیا مجھے الفاظ یاد ہوئے، کیونکہ میں تو کوئی کتاب نہیں پڑھتا تھا جب تک کہ مجھے اس کے سارے ووکیبلری جو الفاظ میں علیحدہ نہیں لکھ لیتا تھا اور یاد نہیں کر لیتا تھا۔ تو وغیرہ تبھی کتاب پڑھنے کا ایک تو یہ فائدہ ہوتا ہے کہ آپ علم حاصل کرتے ہیں، تجربہ حاصل کرتے ہیں، لیکن الفاظ بھی تو ضروری ہیں نا، ڈکشن اسی سے ہوتا ہے، آپ کا سٹائل اسی سے بنتی ہے کہ آپ الفاظ وغیرہ جو ہے ان کو استعمال بھی محلِ استعمال سیکھیں۔ تو یہ چند چیزیں ہیں جو آپ کو سٹڈیز کے حوالے سے میں بتانا چاہتا تھا۔ مجھے دوستوں نے کہا کہ بات مختصر کیا کرے، لمبی بات کرنے کا اور سننے کا وقت کسی کے پاس نہیں ہوتا، تو اس طرح کی باتیں میں انشاءاللہ کرتا رہوں گا۔ اور آپ کو اگر یہ چیزیں اچھی لگتی ہیں تو اسے سبسکرائب کیجئے اور اپنے دوستوں تک بھی شیئر کیجئے۔ بہت شکریہ۔